بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی حقیقت۔ شب برات توبہ کی قبولیت کی رات ہے۔ اس میں 3 اہم کام کون کون سے کرنے ہوتے ہیں، اس کو ہم آج پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب برات رحمت کی رات ہے۔ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔ شعبان کی 15ویں شب شب بارات کہلاتی ہے۔ شب بارات جو ہے وہ شب بارات شعبان کی، رمضان سے پہلے جو شعبان ہے، شعبان کا مہینہ، تو 15ویں شب کو شعبان کہا جاتا ہے، شب بارات کہا جاتا ہے۔ شعبان کی 15ویں شب کو شب بارات کہا جاتا ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے، مخلوق کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یعنی اللہ رب العزت آخری آسمان پر آ جاتے ہیں اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ بہت زیادہ لوگوں کی اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، بخشش فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اب ہمیں معلوم نہیں کہ اگلی شب رات میں ہم زندہ ہوں نہ ہوں، اس لیے اس رات بہت زیادہ عبادت کی جائے اور ہمارے جو اعمال ہیں پورے سال کے وہ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے اور ہمارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اس لیے اگر اس رات بہت زیادہ عبادت کی جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ پورا سال رزق کی فراوانی ہوگی۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ یہ ہیں مشرک جو شرک کرنے والا ہے، والدین کا نافرمان، کینہ رکھنے والا، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ جل شانہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ہم سبھی ہی ہیں کہ ہم جو ہے اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتے ہیں اور اپنے رزق میں وسعت کرنا چاہتے ہیں، رزق میں فراوانی کرنا چاہتے ہیں اور مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے رات مغرب کے ہوتے ہی عبادت شروع کر دی جائے، عشاء کے بعد بھی عبادت کی جائے اور
روزہ رکھا جائے۔ شب برات میں 3 اہم کام، اب 3 اہم کام کون کون سے کرنے ہیں؟ ایک تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جنت البقیع میں جا کر آپ نے دعا کی تھی، تو سنت سمجھتے ہوئے سال میں زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر قبرستان جایا جائے اور وہاں پہ جو بدعات وغیرہ ہیں اس سے بچا جائے اور ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کیجیے جا کے، مردوں کے لیے ایصال ثواب۔ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر اذکار کا اہتمام کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے، رات کو عبادت کرنا۔ اور تیسرا جو اہم کام ہے، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اس لیے دن میں روزہ رکھیں، رات میں عبادت کریں، اور ہر سال اگر جا سکتے ہیں تب بھی صحیح ہے قبرستان، ورنہ زندگی میں ایک دفعہ جایا جائے۔ تو یہ 3 کام جو ہے بہت اہم ہیں، اس کو دوسروں کو بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور رات میں عبادت کریں، اور اس کے علاوہ روزہ رکھیں۔ ہمارے کہنے سننے سے کسی ایک نے بھی عبادت کی، روزہ رکھ لیا، تو اس کا اجر ہمیں بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔